प्रेसिडेंट आया हुआ ना, कल से साहब बनाया ایک اٹھا دیا ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروش پڑھ رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج میں بھی کچھ باتیں کی اور ایک اور جگہ بھی کچھ پیغام دیا، تو اس میں بات یہ کی تھی آپ نے دونوں جگہوں پہ کہ میں دونوں کو ملا کے میں بات کر رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں اور میں قرآن، اہل بیت اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو نہ چھوڑنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، لیکن ہم نے مجموعی طور پر قرآن بھی چھوڑ دیا، دامن اہل بیت بھی چھوڑ دیا اور سنت بھی چھوڑ دی۔ قرآن پاک جو ہے یہ مسلمان کے لیے یا ہر انسان کے لیے ایک بڑی کامل، مکمل اور ہدایت کی کتاب ہے۔ بے شمار غیر مسلم جو ہیں انہوں نے قرآن کے ذریعے اس کو پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا سب کا مشترکہ جو فیصلہ تھا، مختلف ملکوں کے مختلف غیر مسلم جب ان سے انٹرویو لیے گئے، بات کی گئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن جب پڑھنا شروع کیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، تو مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ قرآن پاک نے شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آیات مقطعات کے بعد جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ اس کتاب میں شک نہ کرنا، اور شک چونکہ بڑی خطرناک چیز ہے، آدمی ہمیشہ ڈاواں ڈول رہتا ہے، کنفیوز رہتا ہے۔ تو یقین کی دعوت دی گئی کہ یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا۔ ہدی للمتقین، اور جو اللہ سے ڈریں گے، اس کا خوف رکھیں گے، اس کی ناراضگی کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ان کو ہدایت ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ غیب پر بھی ایمان رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، مسلسل نماز پڑھیں گے، اور پھر اللہ نے ان کو کچھ دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے آگے وہ فلاح کے کام، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں گے۔ یعنی پہلی 4 آیتیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات کہ شک نہ کرنا، یعنی ایمان لے آنا مکمل یقین کے ساتھ۔ ایمان آ گیا، اس کے بعد ہدی للمتقین، جب تقوی کی بات کی تو پھر روزے کی بات ہو گئی
چونکہ قرآن نے کہا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو. اور پھر اس کے بعد نماز کی بات کر دی گئی، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی بات کر دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فاق جو ہے تو جو دعا مانگی گئی ان 4 آیتوں میں اس کا مختصر جواب دے دیا گیا. اور اس کے بعد آگے جا کے پھر پوری ڈیٹیلز اور تفصیلات پورے سپاروں میں بیان کی گئی کہ ان کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، جو اس کی ڈیٹیلز تھی. لیکن بنیادی جو نقطہ اور مرکزی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ شک نہ کرنا. اس لیے کہ شک بڑی خطرناک چیز ہے. میں نے گزارش کی ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نوح، سمود اور عاد وغیرہ کی قومیں، انہوں نے جو ان کی طرف انبیاء کرام نشانیاں آیات لے کر آئے، ان کو یہ کہا گیا کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ شک ہے. اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی شک کی وجہ سے. لہذا تم یہ جو کتاب ہے، جو مکمل کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب میں سارے علوم شامل ہیں، منطق، فلسفہ، ہر چیز. لیکن یہ منطق کی کتاب نہیں ہے، فلسفے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب صرف ہدایت کی ہے. علوم سارے شامل ہیں. تو اب یہ کہا گیا کہ اس کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے پکڑنا، اس کو سیکھنا بھی، اس کو سمجھنا بھی. سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یہ بات بھی کر دی کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے قرآن کو. پھر اس کے بعد اب قرآن میں شک بھی نہیں کرنا، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس پہ تدبر بھی کرنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن خود کہہ رہا ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ نے کہا کہ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ وہ جو پہلا مقدمہ، پہلا جو استغاثہ اپنی امت کے خلاف رحمت للعالمین پیش کریں گے وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. قیامت والے دن. لہذا اس لیے قرآن سے ہماری دوری اور غفلت یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہم قرآن کو بالکل بھول چکے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص بھی پورے یقین کے ساتھ قرآن شروع کرے گا اور اسے پڑھے گا تو اس کو دینی دنیاوی نعمات ملیں گی. یہاں بھی وہ مالا مال ہوگا جو ظاہری اسباب اور دولت ہے، اور وہاں بھی مالا مال ہوگا، لیکن یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں. قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا یقین کے ساتھ پڑھا جائے گا. اللہ پر یقین ہو، اس کے رسول پہ یقین ہو، اور قرآن پر یقین ہو. اور یہاں شک سے مراد یہ ہے کہ اس بات میں بھی شک نہ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جو اس میں ارشادات ہوئے ان میں بھی شک نہ کرنا، جو باتیں کہی گئی ان سب پر یقین کر کے ان کی طرف آ جاؤ. اب قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ. جو قرآن نہیں پڑھتے، اس طرف نہیں آتے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اور پتھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے چشمے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں.
تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان میں قرآن کا جو نور ہے وہ کوئی نرمی پیدا نہیں کر رہا، اور وہ کوئی فیض کی جو روشنی ہے وہ نہیں، اتنے دل سخت ہو گئے ان کے قرآن کے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ معاذ بن جبل نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک وہ پڑھتے ہیں جو اس میں کوئی کمی ڈھونڈتے ہیں، کوئی ویکنیس، کوئی کمزوری، تو ان کو اپنے جسم پہ خارش کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور جو لوگ ہدایت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں انہیں ہدایت مل جائے گی۔ اب یعنی یہاں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ شک نہ ہو، بات وہی کی جا رہی ہے بار بار کہ قرآن جب شروع کریں شک نہ ہو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی نے نہیں سیکھا تو سیکھ لے قرآن، یہ ایک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس لیے اس مہینے میں اس کی تلاوت بہت زیادہ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک حرف پر جب 10 نیکیاں ہیں تو جب آپ تلاوت کرتے کتنے حرف پڑھتے، اور پھر اس کے بعد حرف جو ہے یا لفظ جو ہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، لیکن قرآن کے اندر سے اگر وہ پڑھا جائے گا تو اس پہ ہر حرف پہ نیکی ملے گی۔ یعنی اتنی قرآن کی برکت ہے کہ وہاں اگر نحوست کے بھی الفاظ آئیں گے تو دوسرے الفاظ کی برکت سے وہ الفاظ بھی خیر میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کا اجر بھی اس میں بدل جائے گا۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن کی طرف آنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں تو بہت ضروری ہے۔ ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی سنیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ خود بھی تھوڑا اس کو توجہ دینی چاہیے، چونکہ اگر یقین کے ساتھ کوئی شخص بھی قرآن پڑھے گا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، حاجت اس کی ہر حاجت پوری ہوئے گی، اور پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔